قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ باجوہ ڈاکٹرائن کا اگلا مرحلہ عرب ممالک کے لیے انتہائی حیران کن۔ سعودی عرب کی طرف سے OIC کے اجلاس بلانے پر ٹال مٹول کے بعد پاکستان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اردگان نے پاکستان کو گرین سگنل دے دیا۔ چینی صدر کے دورے پاکستان پر اربوں ڈالرز کی بارش۔ عرب ممالک کے بادشاہوں کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی۔ کیا پاکستان مسلم دنیا کا ایک نیا اتحاد بنانے جا رہا ہے؟ کیا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد دوبارہ ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ سعودی عرب کی مخالفت کی اصل وجہ ہے کیا؟ کیا پاکستان سعودی عرب تناؤ کے پیچھے کہانی صرف کشمیر ہے یا اصل گیم کچھ اور ہے؟ کیا ترکی ایران سے پاکستان کی محبت آل سعود سے نفرت کی وجہ بن رہا ہے؟ پاکستان نے بہت سمجھایا، لیکن شاید پاکستان کی خاموشی اور معاشی حالات کو بیس بنا کر ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پاکستان کی قیادت نے عرب ممالک سمیت پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اگر پاکستان اپنی آئی پر آ گیا تو پھر بڑے بڑوں کی خیر نہیں، پھر دوست کون اور دشمن کون؟ پاکستان بھی کسی کا لحاظ نہیں کرے گا۔ ایسا ہی کچھ پاکستان نے اس دفعہ سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو پاکستان اس میں کسی بھی ملک کا ساتھ نہیں دے گا۔ پاکستان چین ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل UAE اور عرب ممالک سے متعلق کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ سعودی عرب کو ارطغرل غازی سے کیوں نفرت ہے اور پاکستان پر کیوں دباؤ ڈال رہا ہے؟ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا ایک دفعہ پھر یہودی طاقتیں خود کو بچانے کے لیے مسلمان ممالک کو ہی آپس میں لڑانے جا رہے ہیں؟ سعودی عرب سے پاکستان کی موجودہ نفرت جاننے کے لیے صرف میرا یہ ایک پیرا ضرور سن لیں، آپ کو اصل کہانی معلوم ہو جائے گی۔ سعودی عرب پہلے حجاز مقدس کے نام سے ہوا کرتا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو کئی عرب ملک بن گئے، جن میں سعودی عرب اور UAE بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب پر آل سعود خاندان کی حکومت ہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ اگر سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ احیاء ہوا تو سعودی عرب ان سے لے لیا جائے گا۔ مسلمان سعودی حکمرانوں کی عزت مقدس مقامات کی وجہ سے کرتے ہیں اور جان تک دینے کو تیار ہیں۔ عرب ممالک کو اب ڈر ہے کہ 2023 میں خلافت عثمانیہ کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کہیں ایک دفعہ پھر ترکی عرب ممالک کی طرف پیش قدمی نہ کر دے۔ UAE کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اصل مقصد بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کرنے، اپنی بادشاہت کو محفوظ کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل جیسی صہیونی طاقتوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے اور صہیونی طاقتوں کی سازشوں کو بے نقاب کرتے، لیکن بادشاہت کے نشے میں چور عرب حکمرانوں کو مسلم امہ کی فکر کم اور اپنی بادشاہت اور عیاشیوں کی فکر زیادہ ہے۔ دوستو، اس وقت اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا چیف پہلی مرتبہ UAE پہنچ گیا ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی رہی ہے اور پاکستان نے انہیں منہ توڑ جواب بھی دیا تھا۔ اسرائیل کے قریب ممالک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ سعودی عرب نے مسلمان ممالک کی حمایت لینے کے لیے ان ممالک میں انویسٹ کیا، جبکہ ترکی نے بڑا ہی تکنیکی کام کیا۔ اس نے انویسٹ نہیں کیا بلکہ میڈیا کو استعمال کیا اور ایسے ڈرامے بنائے جو سلطنت عثمانیہ یا ترک مسلم ہیروز پر تھے، جو سعودی عرب کو پسند نہ آیا۔ سعودی عرب کو اعتراض ارطغرل غازی پر بھی ہے۔ جب یہ ڈرامہ پاکستان میں آن ایئر ہوا تو سعودی عرب نے سروے کروایا تو پتہ چلا کہ ترکی کا اس خطے میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ یہ چیز سعودی عرب کے لیے انتہائی مایوس کن تھی کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا، امداد دی، پھر بھی یہ ترکوں کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ترک مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ ترک حجاز مقدس کی ذمہ داری واپس لینے کی کوشش
کریں گے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ یہ ڈرامہ نہ دکھائیں بلکہ اپنی پبلک کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ سعودی حکمرانوں کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ہاتھ سے نکال دیا تو پھر امت مسلمہ میں ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے وہ ہر قیمت پر پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے کبھی وہ پاکستان کو ڈالرز دیتے ہیں اور کبھی انہی ڈالرز کو لے کر پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر سعودی عرب سمیت عرب ممالک نے مسلم امہ میں کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کے خون کا سودا کرنے کی بات کی تو پھر ایک نیا اسلامک بلاک فوری طور پر بنا لیا جائے گا، جس کے لیے مسلم دنیا کے بڑے ملک پاکستان، ترکی، ملائیشیا، ایران اور قطر ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ہر طرح سے مضبوط پاکستان نظر آ رہا ہے، اس کی معاشی ضروریات چین پوری کر رہا ہے۔ ترکی ہمیشہ کی طرح پاکستان کے لیے مسلم امہ کی آواز بلند کرنے کے لیے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ کشمیر فلسطینی مسلمانوں کے لیے اردگان کا دبنگ موقف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ذرائع کے مطابق چینی صدر کے بعد یا تو عمران خان ترکی کے دورے پر جائیں گے یا پھر نئے اسلامک بلاک کی بنیاد کے لیے ترک صدر پاکستان تشریف لائیں گے، جہاں امت مسلمہ کے ایک نئے بلاک کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب سے بھی تعلقات رکھنے ہیں، لیکن ترکی اور باقی ممالک سے بھی بنا کر رکھنا ہے۔ جو نیا بلاک بن رہا ہے جس میں ایران، روس، چین، پاکستان، ملائیشیا اور کچھ سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں۔ اب اس وقت عرب ممالک کو سوچنا ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کا ساتھ دینا ہے یا اپنی بادشاہت اور عیاشیوں کو بچانے کے لیے صہیونی طاقتوں کا۔ ایک بات بڑی واضح ہے، پاکستان اس وقت بالکل کلیئر ہے، سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات، ان کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کو ان ممالک کی ایسے وقت میں ضرورت نہیں جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کسی بھی ملک کو بلیک میل نہیں کر رہا۔ پاکستان اس وقت کشمیر اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے حق کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان کا ذاتی مفاد کچھ نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلم امہ کے اتحاد کی بات کی ہے، لیکن کیونکہ مسلم امہ کے اتحاد کی نمائندہ تنظیم OIC کی کشمیر اور فلسطین ایشو پر مسلسل خاموشی اور کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آ رہے، اس لیے اب پاکستان، ملائیشیا، ترکی اور ایران مل کر ایک نئے اسلامی اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ امید ہے عرب ممالک جلد ہوش کے ناخن لیں گے اور مسلمان ممالک کی نمائندگی صحیح معنوں میں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔